خواجہ اسرا بھی خواجہ اسرا سے شادی کر سکتا ہے، وہ مرد کے ساتھ خواجہ اسرا جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے، یہ تو پھر قوم لوط ہوئی نا۔ یہ ہم ایکٹ منظور ہو جاتا ہے اور ہم اس ایکٹ میں رہتے ہیں اور یہ نیم ہمارا ہوتا ہے تو ہماری تدفین کیسے ہوگی؟ سب سے پہلا سوال یہ۔ اگر آپ ٹرانسجینڈرس ایکٹ میں ہی دیکھ لیں، ٹرانسجینڈر ایکٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی میڈیکل ہو، میڈیکل بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زرگام حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں، اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ پاکستان کا دنیا کا پہلا خواجہ اسرا مدرسہ ہے۔ اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، اور اس وقت پاکستان میں جس ٹائم اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک سسٹم جو ایک ایکٹ آیا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، بہت سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کی دھوم ہے، تو اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہے اس وقت، اور کئی لوگ اس کے حق میں بھی ہیں اور کئی اس کے مخالف بھی ہیں، آپ اس ایکٹ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، دینی ٹرانسجینڈرز میں اسلام پہ بات کروں گی۔ اس ایکٹ میں ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ کو فیلنگ کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر آپ اپنی مرضی سے اپنا جینڈر لکھوا سکتے ہیں۔ آپ فیمیل بھی لکھوا سکتے ہیں، آپ میل بھی لکھوا سکتے ہیں، آپ ٹرانسجینڈر بھی لکھوا سکتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ فیلنگ تو 4-5 سالوں میں ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب 18 سال کی عمر میں آپ کوئی بھی جو ہے وہ عورت بن جائیں، مرد بن جائے، خواجہ اسرا بن جائے، کیا یہ اسلامی قانون کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی خواجہ اسرا، آج تک میں نے خود خواجہ اسرا ہو کر نہیں دیکھا کہ خواجہ اسرا کی بھی کبھی شادی ہوئی ہے مرد سے، ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ تاریخ دیکھ لیں، نہیں ہوا ایسا۔ اب ہمارے اسی قانون نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ اب خواجہ اسرا بھی خواجہ اسرا سے شادی کر سکتا ہے، وہ مرد کے ساتھ خواجہ اسرا جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے، یہ تو پھر قوم لوط ہوئی نا۔ یہ ایکٹ جو ہے مجھے قوم لوط کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ ایکٹ بنا کر خواجہ اسراؤں کو حقوق دینے کی کوشش کی ہے، انہیں یہ ان کا آئی ڈی کارڈ جب بن جائے گا تو اس سے یہ ہوگا ان کے لیے نوکری کے مواقع پیدا ہوں گے، وہ آگے ایجوکیشن کے مواقع پیدا ہوں گے، تو اس نظر سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس نظر سے دیکھ رہی ہے اس ایکٹ کو۔ دوسری طرف اگر آپ اس ایکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اجازت دے دی گئی ہے اپنی مرضی سے اپنا جنس جو ہے وہ چننے کی، تو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو وہ حقوق دینا چاہتے ہیں کہ جو معاشرے میں اس وقت ٹرانسجینڈر کے پاس نہیں ہے؟ تھوڑا سا حق تھا ٹرانسجینڈر کے ساتھ، جب ہم لاسٹ میں پیرنٹس جو ہے ہمیں قبول کرتے تھے، ہمارے میت پیرنٹس لے کر جاتے تھے۔ اس قانون نے، اس ایکٹ نے ہمیں ننگا کر دیا ہے، اور پیرنٹس بھی جو ہے وہ 2 تہائیوں میں ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتا ہے، میکا بھی ہوتا ہے، انہیں کی وجہ سے ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو کہ ہمیں آپ بتائیں، اس ایکٹ کے بعد تو ہمیں کھلم چھوٹ مل گئی ہے جنس تبدیلی کی۔ کیا جنس تبدیل میں ٹرانسجینڈر ایسے بھی ہے یہاں پر جو مرد سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ہم نے ان کو جینڈر ایکس دے دیا، کیا وہ اپنے بچوں کا بے فارم بنا پائے گا؟ اور اگر آپ ٹرانسجینڈرس ایکٹ میں دیکھ لیں، ٹرانسجینڈر ایکٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی میڈیکل ہو، میڈیکل بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈر جن کے جینڈر ایکس ہے لیکن میڈیکل ان کے نہیں ہوئے، وہ مرد ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں تک یہ ایکٹ جو ہے یا حکومت کے یہ بیانات کہاں تک ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے سے ہم بات کر رہے ہیں ایکٹ کے حوالے سے، دیکھنے والے خواجہ اسراؤں کو یا کمیونٹی کو، پاکستانی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، کہ اس ایکٹ کے حوالے سے کس طرح ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں، کس طرح آواز اٹھا سکتے ہیں، کس طرح اپنی آواز کو اقوام بالا تک پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں خواجہ اسراؤں کے لیے کہ ہماری تدفین، بہت سارے موضوع چھیڑے ہماری تدفین پہ، ہماری تدفین کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں جانتا، کیونکہ ہماری تدفین حیضہ میل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ ہمیں جو والدین میل کا نام دیتے ہیں بچپن میں، ہماری فیلنگز چینج ہونے کے ساتھ ہم اپنا ہی کلچر میں نیا نیم چن لیتے ہیں۔ اگر ہم اسی نیم میں رہتے ہیں، ایکٹ میں یہ ہم ایکٹ منظور ہو جاتا ہے اور ہم اسی ایکٹ میں رہتے ہیں اور یہ نیم ہمارا ہوتا ہے تو ہماری تدفین کیسے ہوگی؟ سب سے پہلا سوال یہ۔ دوسرا یہ کہ عوام کے لیے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ فساد، یہ کنگا، یہ سب کچھ غلط ہے۔ 2018 کا ایکٹ میں مکمل طور پر اسے ریجیکٹ کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ بھی عوام کھڑی ہوں، ہر جگہ پہ اپنی انسانیت کا ثبوت دے۔ میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جنگ بدر کا اعلان ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ جب اعلان ہوا تو کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جن میں انصاریوں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ ایک بڑھیا بھی گھر سے باہر نکل آئی، اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اور جب وہ گھر سے باہر نکلی تو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ کی تو 5 بچیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، خامند نہیں ہے، باپ نہیں ہے،
آپ کیسے نکلیں گے؟ آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لائی ہوں اور آپ کے رب پہ ایمان لائی ہوں. میں یہ نہیں دیکھتی کہ میرے پیچھے بچیاں ہیں یا میرا کوئی نہیں، میرا سب کچھ ہے. جب آپ ہیں، اللہ ہے، تو سب کچھ ہے. تو میرے نبی اس پہ رونے لگ گئے اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ان کے لیے دعا کے لیے. تو ایک عورت میں اتنا کانفیڈنس ہے تو ہماری عوام میں کیوں نہیں ہے؟ ہماری عوام اس کے برعکس کیوں چل رہی ہے؟ اس ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ عوام سے میں یہ چاہوں گی کہ پلیز آپ اس ایکٹ کو پڑھیں اور اس ایکٹ کے خلاف اگر کوئی مسلمان ہے کسی کا ضمیر ملامت کرتے ایمان والے تو ضرور وہ روڈ پر نکلیں. اچھا، جاتے جاتے ایک آخری سوال کا جواب دیتے جائیں کہ حکومت اس ایکٹ کے بارے میں تو چلیں یہ ایکٹ آپ نے ریجیکٹ کر دیا، کس طرح کا ایک ایکٹ بننا چاہیے کہ آپ کے یا آپ کے ساتھ جتنے خواجہ سرا ہیں ان کو پاکستان کی کمیونٹی میں جو ہے ایک اپنا رول ادا کرنے کا موقع مل سکے، انہیں جابز مل سکیں، وہ معاشرے میں ان کو وہ مقام مل سکے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے وہ خواہش مند ہیں؟ جیسے ہم نے ادارے بنائے، حکومت بنائے، حکومت مدارس قائم کرے، حکومت ٹرانسجینڈرس کے لیے الگ سے ہاسپٹل بنائے، الگ سے اسکول جو ہے وہ بنائے، الگ سے جابس کا جو ہے وہ کوٹے نکالے. یہ بہتر نہیں ہے؟ اس میں رسپیکٹ بھی ہوگی اور اسلام بھی قائم رہے گا. جی ہاں ناظرین، یہ ہمارے ساتھ رانی خان صاحبہ موجود تھیں. ہم ان کے مدرسے میں موجود تھے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے دنیا کا خواجہ سراؤں کے لیے یہ واحد مدرسہ بنایا. ہم نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر بھی ان کے حوالے سے بات کی جس کو یہ مکمل طور پہ ریجیکٹ کرتی ہیں. اپنے میزبان زرغام حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.